ابھی وہ اس سے چند قدم ہی دور تھا کہ اچانک تابوت میں سے روشنی کی ایک لہر چمک لہراتی ہوئی اوپر رسی پر پڑی اور دوسرے لمحے رسی درمیان سے جل کر ٹوٹ گئی اور جرشوم منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ یوں اچانک گرنے سے اور فرش سے ٹکرانے سے اس کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ وہ سب حیرت سے بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جرشوم نیچے زمین پر پڑا کرہ رہا تھا۔ ابھی اس کے منہ سے نکلنے والی تکلیف دہ آواز رکنے نہ پائی تھی کہ اچانک وہی چمکتی ہوئی لہر دوبارہ اس کے جسم پر پڑی اور اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہال میں اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ یہ سارا منظر ان کے لیے غیر متوقع تھا، مگر جو سچ تھا وہی ان کی نظروں کے سامنے تھا، جسے وہ مر کر بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ معجزات کے متعلق وہ آج تک صرف کتابوں میں ہی پڑھتے آئے تھے، لیکن اب جو معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا وہ ان کے لیے کافی حیرتناک اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ظاہر ہے ان کی لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ اس خدا سے تھی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اپنے 2 ساتھیوں کا دردناک اور بھیانک انجام دیکھ کر اب ان کے اوزان صحیح معنوں میں خطا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی شاید یہ شعر پڑھا ہوا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت حفا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب تو وہ دل ہی دل میں اپنے نجات دہندہ سے یہی دعا مانگ رہے تھے کہ وہ یہاں سے زندہ واپس لوٹ جائیں، ورنہ ان کا بھی یہی انجام ہونا ہے جو ان کے ساتھیوں کا ہو چکا تھا۔ بھاڑ میں جائے ان کی جگ ہسائی یا ہیڈ کوارٹر، انہیں اب کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اسی لیے وہ جیسے ہی واپس پلٹنے کے لیے مڑے تو اچانک عمارت میں ایک تیز دار گونج سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کی گھنٹیاں تقریباً ساری عمارت میں بجنے لگی۔ یہ سن کر انہوں نے جلدی سے ہال کے دروازے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو یوں بند ہو چکا تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ظاہر ہے انہیں اپنا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمانوں کے انتہائی مقدس تابوت سکینہ کو اس مقدس عمارت سے چرانے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے مسلمان تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ تو انہیں اس ہال میں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے یا ان کا وہ انجام کریں گے جو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگے، مگر انہیں اس اکلوتے دروازے کے علاوہ ہال میں سوائے دیواروں کے کوئی اور ایسا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے۔ ابھی چند منٹ مزید گزرے تھے کہ اچانک ہال کی چھت پر ایک گونجدار آواز سنائی دی اور چھت 2 حصوں میں یوں کھلنے لگی جیسے جہاز کی لینڈنگ کے وقت پہیے نیچے آنے کے لیے کھڑکی کھلتی ہے۔ چھت 2 حصوں میں یوں کھلنے لگی جیسے جہاز کی لینڈنگ کے وقت پہیے نیچے آنے کے لیے کھڑکی کھلتی ہے۔ اسی طرح اوپر چھت میں بڑا سا چوکور سوراخ بن گیا اور اوپر ستاروں بھرا آسمان دکھائی دینے لگا۔ دوسرا منظر دیکھ کر حیرت کی شدت سے دونوں کی آنکھیں کانوں سے جا لگی۔ جی ہاں، ایک ایسا منظر جسے وہ اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہی تابوت جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس جگہ سے ہلا نہیں پائے تھے، وہی تابوت کسی گتے کے ڈبے کی مانند آہستہ آہستہ اس چھت میں بننے والے سوراخ کی جانب اوپر اٹھنے لگا اور اس کے گرد گھومتا ہوا روشنی کا ہالہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگا۔ ان دونوں پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے آنکھیں پھاڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تابوت اوپر اٹھتا ہوا جو ہی چھت کے نزدیک پہنچا تو ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر یکدم وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی چھت دوبارہ پہلے والی حالت میں واپس آ گئی اور اسی لمحے ہال کے دروازے پر شور سنائی دیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور بہت سے افراد ہال کے اندر آ گئے۔ ہال میں پہنچتے ہی انہیں حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگی، لیکن دوسرا لمحہ ان سب کے لیے حیران کن تھا۔ میز پر رکھا ہوا تابوت سکینہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ یہ سب دیکھ کر غم و غصے سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کونے میں کھڑے ان دونوں یہودیوں کو دیکھ لیا تھا جو بریگیڈیئر بونیم اور ایلڈ تھے۔ خوف سے دونوں کے چہرے زردی مائل ہو چکے تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ ظاہر ہے موت کو سامنے دیکھ کر تو اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی موجودگی کو بھانپتے ہی سب نے انہیں زیادہ بوچا اور وہ دونوں بنا کوئی مزاحمت کی اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اتنے بے شمار افراد کے سامنے بھلا ان دونوں کی کیا حیثیت تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے خود کو ان کے حوالے کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ انہیں پکڑ کر جب ان سے تابوت سکینہ کے ہال سے غائب ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو وہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے گونگوں کی طرح اپنی آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھتے رہے۔
वहाँ मौजूद अफराद को 100% यकीन था कि हो ना हो उनका मुकद्दस ताबूत उन्हीं दोनों खबीसों ने गायब करवाया है। उसके साथ ही ताबूत लेकर निकल गए होंगे और इन्हें भागने का मौका न मिला होगा, या अभी वो भागने की तैयारी कर रहे थे कि वो सब वहाँ पहुँच गए। अगर इमारत के अंदर न सब उसी ताबूते सकीना वाले हॉल में सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव ना होता तो शायद उन्हें इस हॉल में होने वाली गड़बड़ का कतई इल्म न होता। मुकामी शहर में बहुत से मज़ाहिब बसते थे, मगर आज तक कभी ऐसा वाक़या ज़हूर पज़ीर ना हुआ था कि किसी ने उनके इस मुकद्दस ताबूते सकीना को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो या उसे नाउज़ुबिल्लाह चुराना चाहा हो। इसीलिए उन्होंने इस इमारत में सिर्फ सिक्योरिटी अलर्ट अलार्म ही नस्ब किया था, और वो भी उस वक्त एक्टिव होता था जब कोई उस मुकद्दस ताबूत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता। वैसे भी इस इमारत में सिवाय उस ताबूत के कोई ऐसा साजो सामान नहीं था जिसके चोरी होने का खदशा होता। इसीलिए आज जब ताबूते सकीना के साथ उन यहूदियों ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो उन्हें उनके अज़ाम का बरवक्त पता चल गया, और इसके नतीजे में वो सब इस वक्त यहाँ मौजूद थे। कुछ देर के बाद होश संभलते ही जब उन दोनों ने उन्हें उस मुकद्दस ताबूत के चुराने से लेकर छत तक पहुँचने और फिर वहाँ से बाहर गायब होने के मुतालिक बताया तो वो लोग उन दोनों को मारने लगे। जाहिर है जो कहानी वो उन्हें सुना रहे थे वो नाकाबिले यकीन थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि एक भारी ताबूत खुद ब खुद वहाँ से ऊपर उठकर छत में बनने वाले सुराख में गायब हो गया हो, इसके बावजूद कि वो सब अच्छी तरह जानते थे कि वो एक इंतहाई मुकद्दस ताबूत है जिसमें उनके पैगंबरों की नवादरात मौजूद थी। मगर जो कहानी ये दोनों सुना रहे थे वो तो लोगों के नज़दीक नामुमकिनात में से थी। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी कि कुछ यहूदी एजेंट उनके मुकद्दस ताबूते सकीना को हैकल सुलेमानी से चुराने के लिए आए थे, और शायद ऐसा उन्होंने कर भी लिया था क्योंकि वो ताबूत अब अपनी जगह से गायब था। लेकिन जो कहानी सुना रहे हैं वो 1% भी सच नहीं। शायद वो जानबूझकर उन्हें बताना नहीं चाह रहे। ये सब देखकर उन दोनों को अपने शहर के काजी के पास ले गए। काजी ने उनसे सारी रुदाद तफसील से सुनी, लेकिन इस दौरान वहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स को यकीन हो गया था कि दोनों यहूदी मुकम्मल तौर पर पागल हैं, क्योंकि बातें करते करते उनके मुंह से अजीबोगरीब किस्म के जुमले निकलने लगते थे। साथ ही साथ वो पागलों की तरह खुद ब खुद हंसने लगते। उनकी ये हालत देखकर दोनों को फौरी तौर पर शहर के पागल खाने में भेज दिया गया। पागल खाने के इंचार्ज को सख्ती से ताकीद की गई थी कि उन्हें सख्त निगरानी में रखा जाए, उनकी हर बात का हर हरकत का मुशाहदा किया जाए ताकि पता चल सके कि कहीं ये दोनों जानबूझकर तो ऐसी हरकत नहीं कर रहे जिन्हें देखकर उन्हें पागल समझा जाए, ताकि उनसे ताबूते सकीना के गायब होने का राज मालूम न किया जा सके। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक ताबूते सकीना का पता नहीं चला कि वो उस रात कहाँ गायब हो गया, और इस बात की खोज लगाने के लिए इसराइली और पूरी दुनिया के यहूदी दुनिया भर में फैले हुए आसारे कदीमा के माहिरीन दिन रात उसकी तलाश में कोशा हैं ताकि उसे दोबारा पाकर वो अपनी खोई हुई ताकतें हासिल कर सकें। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें अभी तक 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.